بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، سمع سنا، اللہ نے قول کو، الذین ان لوگوں کے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء ہم غنی ہیں، دولت مند ہیں، سنکتب جلد ان قریب ہم لکھتے ہیں، ما جو کچھ، قالو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور مار ڈالا انہوں نے انبیاء کو، بغیر حق ناحق، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب حریق دردناک عذاب، جلنے والا عذاب۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان کا قول جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی، ہم ان سے کہیں گے کہ اب چکھو جلانے والا عذاب۔ تو آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو جب یہود نے سنا تو کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے جو اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی تھی، اور دوسرا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا۔ تو ان سارے جرائم کو اللہ کی بارگاہ میں درج کر لیا گیا ہے، پر ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ ذالک یہ بما جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ بظلام نہیں ہے ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر۔ یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کارستانی ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے، جبکہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ جو قالو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے عہد لیا، الینا ہم سے، اللہ یہ کہ نہیں، نؤمنہ ہم ایمان لائیں، لرسول کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ یأتینا وہ لے آئے ہمارے پاس، بقربان ایسی قربانی، تأکلوہ جس کو کھائے، نار آگ، قل کہہ دو، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول آئے، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس کے ساتھ جو قلتم جو تم کہتے ہو، فَلِمَا پھر کیوں، قتلتموہم تم نے مار ڈالا ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے تھے۔ تو دیکھیے، تو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے۔ کیا وعدہ لے رکھا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نشانی لے کر نہیں آ جاتا کہ وہ قربانی رکھے اور آگ آ کر اس کو کھا جائے، ہم تب تک اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پہلے نبی جو تم کہہ رہے ہو ایسی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تم نے ان کی نافرمانی کیوں کی اگر تم سچے تھے تو؟ دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے انبیاء میں سے ایسے نبی آئے تھے جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی تھی، تو ایک طرف یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ قربانی یا صدقہ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، دوسری اس بات کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ نبی جو ہے یہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے بھی ان کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا جو تمہارے پاس تمہاری کہی گئی یہ والی نشانی لے کر بھی آئے تھے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ فَإِن پھر اگر کذبوک کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے، رسول من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ آئے تھے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، والزبور اور چھوٹی کتابوں کے ساتھ، والکتاب المنیر اور واضح روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کو یہودیوں کی ان دل جلانے والی باتیں سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، تو یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جو بھی تورات زبور انجیل والے انبیاء تھے، تو یعنی کہ ایک شریعت لے کر آئے یا پھر صحیفے ان پر اترے، تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور ان کو بھی کیا کیا، قتل کرتے تھے اور
ان کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بس آپ صبر کریں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو ہر نفس انسان نے ذائقۃ چکھنا ہے موت، موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا اور سوائے اس کے نہیں کہ توفون پورے دیے جاؤ کہ تم اجورکم بدلے اپنے یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فمن پھر جو کوئی زحزح دور کیا گیا عن النار آگ سے، وادخل اور داخل کیا گیا جنت جنت میں، فقد فاز تو بس وہ پہنچ گیا مراد کو۔ وما اور نہیں ہے حیات الدنیا دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور مگر صرف کیا ہے دھوکے کا سامان ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ موت تو ہر ایک کو آ کے ہی رہے گی، اور قیامت کے دن ان یہود کو ان کے اعمال کا بدلہ مل کر ہی رہے گا، اور دوسرا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر سب کا عذاب اور ثواب جو ہے وہ اس کو ملے گا، اور اس کا مرحلہ پہلا جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو اسی میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فلاح پا گیا یا تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ دنیا کس لحاظ سے دھوکے کا سامان ہے، تو اس لحاظ سے کہ جب انسان پر مصیبت اور مشکلات آتی ہیں تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے، بلکہ بعض اوقات اس لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان جو ہے دنیا کی زیب و زینت سے کیا ہے دھوکہ نہ کھا لے، بلکہ آخرت کے لیے کوشش کرتا رہے، آخرت کی زندگی کا طلبگار رہے۔ جب موت آ جاتی ہے تب اس کی آنکھیں جب کھلتی ہیں تب اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دنیا دارالامتحان ہے، یعنی کہ موت کے ساتھ ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے۔ آخرت کے اعمال جو ہیں، آخرت میں جو اس کا بدلہ ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق اسے مل جائے گا، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے اچھے اعمال میں صرف کرے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم ضرور آزماؤ جاؤ گے اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں سے، وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ سنو گے، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے اشرکوا جو شریک ہوئے، اذًا کثیرا بہت تکلیف دہ باتیں تم ان سے سنو گے۔ وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ تو پس بے شک ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑے عزم والے کام ہیں، بڑے ہمت کے کام ہیں۔ ابتلا دیکھیں، لَتُبْلَوُنَّ ابتلا یعنی تم مبتلا کیے جاؤ گے، تو مشکلات میں مبتلا کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ صبر اور استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے، اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور مومنوں اور منافقوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہود اور مشرکین کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچی ہیں اس کی فہرست تو واقعی بہت لمبی ہے، جس کا کتاب و سنت میں بھی ذکر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم لوگوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ ذہنی طور پر ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تم پر ہی نہیں آئے جبکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ایسی پہلے نبی بھی جو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے ان پر بھی ایسی تکالیف آتی تھی اور ان کو بھی ایسے تانے سننے پڑتے تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق وعدہ الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ تاکہ وہ بیان کرے اسے للناس لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ تم اسے چھپانا، فَنَبَذُوهُ پس پھینک دیا انہوں نے اسے وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا اور انہوں نے مول لیا، قیمت حاصل کر لی، خرید لی، بھی اس سے ثمنا قلیلا تھوڑی رقم کے بدلے اس کو کیا کر دیا، اس کو بیچ دیا، فبئس تو برا ہے ما یشترون جو وہ مول لیتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہود سے وعدہ لیا گیا تھا کہ کیا ہے کہ جو بھی نبی آئے گا اس کو سچا سمجھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ بہتان لگا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کوئی بھی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔
انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تورات پر سختی سے عمل کرنا اور اس کی خوب اشاعت کرنا، اس کو کچھ بھی نہ چھپانا بلکہ ہر ایک تک اس کا پیغام پہنچانا۔ لیکن یہود نے کیا کیا؟ خلاف ورزی کی، اس کے احکامات کو بدل دیا، آیات کو چھپاتے رہے۔ مثلا ایسی آیات کو چھپاتے رہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی جاتی تھی، یا ہم پہلے پیچھے پڑھ کر بھی آئے، رجم کے متعلق جو آیات ہیں ان کو بھی چھپانے کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس کے بدلے من گھڑت کہانیاں قصے گھڑ لیتے تھے اور ناجائز طریقے سے مال ہڑپنے کی کوشش کرتے تھے، غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کیا ہے کہ ان کے لیے بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن، نہ تم گمان کرو، الذین، وہ لوگ جو یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، اسے جو آتو کرتے ہیں، او ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدو، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما، اس کے ساتھ، جو لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا۔ فلا تحسبنہم، تو نہ گمان کرو ان کا، بمفازۃ، نجات پانے والا ہے، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ آپ ایسا خیال بالکل نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پالیں گے، نجات پالیں گے، جبکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی السماوات، یا آسمان کی، والارض، اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کیا ہے؟ ہر شے پر قادر ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج کر دیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ بیماری جس طرح رسالت کے دور کے بعض لوگوں میں تھی، اسی کی پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے سباق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف کے مجرم تھے، مگر وہ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے، اور یہی حال آج کل کے باطل گروہوں کا بھی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط رہنمائی کرتے ہیں، آیات الہی کے معنی میں تحریف کر دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم حق والے ہیں۔ تو ان کے متعلق بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 190، ان نہ بے شک فی خلق السماواتی، پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمینوں میں، واختلاف اللیل، اور رات دن کے آنے جانے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کائنات کے خالق اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہے تو سمجھ لو، جان لو، مان لو کہ زمین اور آسمان کے طول و عرض کے مطابق جتنا بھی نظام کائنات ہے یہ سب اسی نے سنبھالا ہوا ہے۔ ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو اس کی اجازت کے بغیر حرکت کر سکے۔ وہی ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، وہی تدبیر کر رہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور اس کے آگے تمام اہل دانش جو ہیں وہ گردنیں جھکائے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، الذین، وہ لوگ جو یذکرون، یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، او علی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر، یتفکرون، وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماواتی، پیدائش میں زمین اور آسمان کی، سماواتی والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا باطلا، یہ باطل پیدا نہیں کیا، یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے، فقینا، تو پس بچا لے ہمیں، عذاب النار، آخرت کے عذاب سے۔ اب جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کوئی بھی شے بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے۔ یہ آخری رکوع کی تقریباً 10 آیات ہیں، تو اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی چند نشانیاں بتائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن ان کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تخلیق اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرے وہ عقل ہی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت جو اس کے بعد آئے گی اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل دانش جو ہیں وہ اللہ کے آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کوئی بھی شے بے فائدہ نہیں بنائی ہے، ہر شے سے تیری معرفت، تیری ربوبیت جو ہے وہ جھلکتی ہے، اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ
یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، یہ امتحان ہے اور لوگوں کا امتحان ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا اسی کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور آخرت کا عذاب ہے۔ تو پھر اس سے بچنے کی دعا بھی وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آخرت کے عذاب سے، قیامت کے دن سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو ہی ہے، من جو تدخلا، داخل کر دیا، النار، آگ میں، فقد پس تحقیق، اخزیتہ، رسوا کیا تو نے اسے، وما اور نہیں ہے، ظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک، سمعنا، سنا ہم نے، اننا، بے شک، سمعنا، ہم نے سنا، منادین، پکارنے والے کو، ینادی، جو پکارتا ہے، للایمان، ایمان کی طرف، ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور دور کرنا ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور کیا ہے، اٹھانا ہمیں، مع الابرار، نیک بختوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دینا ہمیں، ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور نہ رسوا کرنا ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک آپ، لا تخلفو، نہیں وعدہ خلافی کرتے، میعاد، لا تخلفو، نہیں خلاف کرتے، میعاد، اپنے وعدے کے۔ فاستجاب، پس قبول کیا، لہم، ان کے ربہم، ان کے رب نے ان سے، انی، بے شک میں، لا اضیع، میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، عمل کرنے والے کا عمل، منکم، تم میں سے، من ذکرین، جو مرد ہوا، او انثی، یا عورت ہوئی، بعضکم، تم میں سے، بعض، من بعض، بعض میں سے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور کیا فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ فالذین، پھر وہ لوگ جو ہاجروا، چھوڑا، انہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا، اور ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور وہ لڑے، فقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن، البتہ میں دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں ان کو داخل کروں گا، جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، ثواباً، ثواب ہے، من عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، حسن الثواب، اچھا ثواب۔ ان آیت میں کوئی خاص تفسیر نہیں ہے، بالکل معنی سے سب کچھ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے لیے لڑے اور میرے لیے ستائے گئے اور پھر قتل کر دیے گئے، تو ان کے گناہوں کو میں دور کر دوں گا، ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے اور بہت اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک، نہ فریب میں ڈالے تمہیں، تقلبا، چلنا پھرنا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، فی البلاد، شہروں میں، یعنی ان کا چلنا پھرنا تمہیں کیا ہے، اس میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع، ٹھکانہ ہے، قلیل، یعنی ان کا جو فائدہ ہے، متاع، فائدہ ہے، قلیل، تھوڑا، ان کے لیے تھوڑا فائدہ ہے، ثم، پھر، مأواہم، ان کی رہنے کی جگہ ہے، جہنم، جہنم ہے، فبئس المہاد، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ ان کے چلنے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ شہر میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا مراد ہے۔ اب یہ جو تجارتی سفر، وسائل، دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت کی یہ ایک دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ عارضی ہیں اور چند روز کا اس میں فائدہ ہے، تو اس سے اہل ایمان تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، اصل انجام پر نظر رکھنا ہے تمہیں، ایمان سے محروم نہ ہو جانا، ورنہ جہنم تمہارے لیے عذاب کے طور پر تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ متاع قلیل، تھوڑا فائدہ ہے، یعنی یہ جو دنیا کی وسائل ہیں، آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بہت تھوڑی ہیں، ان میں بہت تھوڑا فائدہ ہے، البتہ یہ فنا ہو جائے گا، اور فنا ہونے کے بعد کیا ہے، یہ دوبارہ باقی بھی نہیں رہے گا، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اعمال کرو جو تمہارے فنا ہونے کے بعد بھی تمہارے اعمال باقی رہیں۔
وَإِنَّا اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لمن جو یؤمن ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ اتارا گیا الیکم تمہاری طرف، وما اور جو انزلہ اتارا گیا الیہم ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرنے والے ہیں، للہ اللہ کی طرف، لا یشترون نہیں وہ مول لیتے بھی آیات اللہ کی آیات کا، ثمنا قلیلا تھوڑا مول بھی، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو تقوی والے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور خوف میں ہی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ دولت کی انبار اور رزق کی فراوانی نہیں رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا، اور وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، یہ جو آیت ہم نے پڑھی 199 میں، کہ اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان کا مشن کیا ہے کہ اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء دنیاوی غرض کے لیے آیت الہی میں تحریف کرتے تھے، تو یعنی کہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرتے تھے، تو وہ کون ہے؟ ایمان اور تقوی سے محروم ہیں، کیونکہ اہل ایمان کے متعلق تو بتا دیا کہ وہ کیا ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تحریف نہیں کرتے ہیں، اور آیات کو بیچ کر تھوڑی رقم بھی نہیں کماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور تھام رکھو ایک دوسرے کو، ورابطوا اور لگے رہو، واتقوا اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لعلکم واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، یعنی صبر کرو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو، ثابت قدم رہو، تبھی تم دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو گے، تبھی تم جنگ کا شدت سے مقابلہ کر سکو گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔